رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، 7-8 منٹ کی یہ مختصر کلاس میں الحمدللہ اللہ کے فضل و توفیق سے ہم محرم اور عاشورہ سے متعلق چند انتہائی ضروری معلومات سنیں گے۔ محترم معزز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اسلامی کیلنڈر جو بنایا ہے، اس میں 12 مہینے رکھے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو بڑے ہی عزت و احترام والا بنایا ہے۔ 12 مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ ہے۔ ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن کا ذکر صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4462 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 میں سے 3 تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک جو چوتھا ہے وہ رجب ہے، جو جمادہ اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ ان مہینوں کے حوالے سے ہمیں خاص طور پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مبارک اور احترام والے مہینوں میں تم ظلم نہ کرو۔ ظلم، اس کی ایک بہت بڑی جو شکل ہے اور خطرناک قسم کی، وہ ہے اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا۔ جی ہاں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسرے قسم کا ظلم ہے جو انسان کسی دوسرے پر کرتا ہے، چاہے وہ انسانوں پر ہو، جانوروں پر ہو، کسی کی ملکیت اور جائیداد پر ہو، کسی بھی اور چیز پر ہو۔ یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی، حدیث قدسی ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر بھی حرام کیا ہے اور تم سب پر بھی حرام کیا ہے، چنانچہ تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اور ظلم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں انتہائی خوف میں، ڈر میں ڈال دینا چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں ہر طرح سے تیار رہنا چاہیے۔ وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ 2 ظلم دنیا میں کریں گے، کل قیامت کے دن انتہائی تاریکیاں اور اندھیرے بن کر حاضر ہوں گے، اور قیامت کے دن جس کے لیے کوئی نور نہ ملے وہ سب سے بڑا بدنصیب ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ ظلم کی ایک تیسری شکل ہے انسان کا اپنے نفس پر ظلم۔ وہ کیسے؟ انسان جب کوئی بھی گناہ کرتا ہے، یا اپنے آپ کو مارتا ہے، خودکشی کرتا ہے، اپنے جسم پر کوئی تمانچے مارتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے، بال نکالنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی ظلم کی شکل ہیں۔ ظلم کی مختلف شکلیں ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ نے صاف طور پہ فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے، یہ پسند نہیں کرتا کہ تم اپنے آپ پر ظلم کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے نفس پر ظلم کے بارے میں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں محرم کے اس مہینے میں اس کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے بھی خیال کرنا چاہیے، ایک سے زیادہ سلف سے یہ بات مروی ہے کہ جس طرح حرمت والی جگہوں پر، حرمت والے مہینوں میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح سے اگر کوئی حرمت والے دنوں، مہینوں اور وقتوں میں گناہ کا کام کرتا ہے تو اس گناہ کا جو درجہ ہے، یا اس گناہ کی جو سزا ہے، اس کی جو قباحت و برائی ہے، وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ محرم کے مہینے کے اندر جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، کہ افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ رمضان کا روزہ ہے۔ رمضان کا روزہ ہے، تو ہمیں اس پورے مہینے میں جتنا زیادہ ممکن ہو سکے روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر بھی لوگوں نے بدعات ایجاد کر لی، کچھ لوگ 1 سے 10 تک رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ
ان روزوں کو حسین رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، کچھ اور لوگ کچھ دوسرے بدعقیدگیوں سے رکھتے ہیں، یہ سراسر غلط بات ہے۔ پورے مہینے میں جو جتنا زیادہ چاہے روزے رکھ سکتا ہے، یہاں تک علماء نے کہا کہ پورے مہینے کے نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس میں سے کچھ دن چھوڑ دینا بھی چاہیے۔ البتہ عاشورے کا جو روزہ ہے، عاشورے کا روزہ، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں کئی حدیثیں آئی ہوئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ مکہ میں بھی رکھا کرتے تھے۔ کب؟ نبوت ملنے سے پہلے بھی، نبوت ملنے کے بعد بھی، مدینہ آنے کے بعد رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض روزے کی حیثیت سے تھا۔ اس کا درجہ اتنا زیادہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلیوں میں اعلان کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا، منادی کو بھیجا۔ ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم یہ روزہ خود رکھا کرتے تھے، ہمارے اپنے بچوں کو بھی رکھوا کرتے تھے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم عاشورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر زیادہ عاشورے کا روزہ رکھنے کا اہتمام اور اس کے لیے اس کی جستجو میں رہتے، اتنا زیادہ کسی اور روزے کے بارے میں ہم نے نہیں دیکھا۔ تو ان سب حدیثوں کے خلاصے میں آپ غور کیجئے کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑی لاپرواہی کے ساتھ ارے وہ تو فرض نہیں ہے نا، کیا رکھنا ضروری ہے، ایسا جو سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر آئی ہوئی ان حدیثوں پر سب غور کریں گے تو اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، مجھے اللہ رب العالمین سے پوری امید ہے، اور یہاں احتسب بمعنی یقین ہے کہ اللہ رب العالمین عاشورے کے روزے کے بدلے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے عاشورے کے روزے کے 4 درجے بتائے ہیں، 4 لیولز ہیں، ان چاروں میں سے کسی پر بھی عمل کریں گے الحمدللہ آپ کو عاشورے کا روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن ان میں سے پہلے 2 شکلیں یا 2 درجے یہ زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ آپ 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تینوں دن کے روزے رکھیں، آپ کو اس میں ڈبل ثواب ملے گا، عاشورے کا بھی ثواب، اور نیت آپ کر لیں گے ایک مہینے میں 3 دن کے روزے کی تو وہ ثواب بھی مل جائے گا۔ دوسرا درجہ ہے 9 اور 10 صرف 2 دن کے روزے رکھیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ مسلم شریف کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن عشت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم 10 اور 11 2 دن کے روزے رکھیں۔ اس کے بارے میں جو روایت آئی ہے گرچہ ضعیف ہے لیکن اہل علم کہا اس پر عمل موجود ہے۔ اگر کوئی یہ 3 درجوں میں سے کوئی ایک نہ کر سکا تو کم سے کم ایک روزہ ضرور رکھے، وہ عاشورے کا روزہ ہے، 10ویں محرم کا روزہ۔ ان 4 میں سے کوئی بھی عمل کر لیے تو الحمدللہ قابل قبول ہے، پہلے 2 درجے جو ہیں وہ زیادہ افضل ہیں۔ اور پھر آخر میں یہ بات بتانا نہ بھولوں کہ میرے بھائیوں، محرم کا مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے سے ہی حرمت والا بنایا ہے۔ اس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جوڑنا، اس کے روزوں کو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جوڑنا، اور 10ویں محرم کی مناسبت سے حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر کوئی ماتم کرنا، تعزیہ پنجے علم اور دوسرے اس طرح کے سارے شرکیات اور بدعات کے کام، ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حسین رضی اللہ عنہ کی وفات اور آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً بہت غمناک ہے، لیکن کسی مسلمان کے لیے 3 دن کے بعد زیادہ سے زیادہ وہ ماتم کرتا رہے، نوحہ کرتا رہے، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو نوحہ ماتم جیسی ان بری رسموں سے، جاہلیت کے طریقوں سے نہیں بچے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ اس وعید کو جانیے اور اس کو اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیے۔ اللہ ہم سب کو محرم اور بالخصوص عاشورے کے اس فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے عاشورے کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت مسلمہ جس کسی برائی اور بدعت میں پڑی ہوئی ہے اس مہینے میں، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم، تقبل اللہ، اپنے وقت بھی الحمدللہ قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔